صلح کروا دینا، کہیں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کہیں بات اونچ نیچ ہو جائے، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دینا، اور صلح بھی اس انداز میں کہ ایک کے ساتھ مل جائیں جو کہ مظلوم ہے اور ظالم کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی صلح نہیں ہے۔ ظالم کے ساتھ مل جائیں، مظلوم کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی صلح نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان صلح حقیقت پر، سچ پر، اور جو بنیاد جو صحیح بات ہے اس پہ صلح کروانا۔ اگر انسان اس میانے پر اور اس چیز پر مکمل اترے گا اور یہ مکمل عمل کرے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، یہ صلح کروانے والے پر اللہ رب العالمین رحم فرما دے گا۔ بہت بڑا اجر ہے یہ، اور بہت بڑا ثواب ہے، اور بہترین یہ کام ہے۔ اسی ہی آیات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ کے ایک فرمان کو اور قرآن مجید کی اس آیات کو بنیاد بناتے ہوئے آج کا خطبہ جمعہ اور چند ایک باتیں آپ کے گوش و گزار کریں گے۔ آپ کا فرمان ہے، امام بخاری کی ایک کتاب ہے ادب المفرد، اس کے اندر یہ فرمان درج ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ آپ کا فرمان درج ہے۔ فرمان کیا ہے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ حدیث، غور کریں حدیث پہ آپ، یہ حدیث 3 لفظی حدیث ہے، جملے نہیں ہیں، لینے نہیں ہیں، 3 لفظ ہیں۔ لفظ مل کے جملے بنتے ہیں، حرف مل کے لفظ بنتے ہیں، اور لفظ مل کے جملے بنتے ہیں، اور یہ لفظی حدیث ہے، 3 لفظی حدیث۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر 2 لفظ ایک جیسے ہیں، المؤمن شروع میں اور آخر میں بھی مؤمن، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث 2 لفظی ہے، کیونکہ 2 لفظ ایک جیسے ہیں تو یہ حدیث 2 لفظی ہے، سب سے چھوٹی حدیث ہے یہ۔ تو مومن کی تعریف آپ کو آتی ہے، آپ کے علم میں ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ ہماری زبان کے اندر شیشے کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ 2 لفظی حدیث، اس کی وضاحت اس قدر ہے، اگر ہم اس کی وضاحت کو اور اس کی تفصیل کو کھولیں، پورا معاشرہ اس کے اندر جمع کر دیا گیا، پورا معاشرہ۔ آپ ایسا سمجھے کہ ایک سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ 2 لفظی حدیث کے اندر ایک سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ یہ جوامع القلم میں ہے، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع القلم عطا فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ پورا معاشرہ ان 2 لفظی حدیث کے اندر جمع ہے۔ میں اس کی وضاحت کروں گا اور آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ معاشرہ ان 2 لفظی حدیث کے اندر کیسے جمع ہے۔ صرف آج ہم وضاحت کریں گے مرآت کی، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ اس حدیث کو دیکھیں پھر آپ کو آئینہ سمجھ آئے گا۔ یہ حدیث بہقی شریف کے اندر یہ درج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے ہی صحابہ کرام نے صف بنا لی اور آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، صحابہ کرام کہنے لگے، بڑی غور والی بات ہے، صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاسق والفاجر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کے لیے آپ تیار ہو گئے ہیں، یہ گناہگار شخص ہے۔ خصوصاً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو منع کر رہے ہیں
کہ آپ کی شان نہیں ہے، آپ کو یہ بات لائق نہیں ہے کہ آپ اعلیٰ ہستی اور اعلیٰ مقام پر ایک گناہگار شخص کا آپ نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ ایسا کریں، کسی اور کو حکم دے دے وہ اس شخص کا نماز جنازہ پڑھا دے، آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جب یہ بات سنی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملے اور یہ کلمے سننے کے بعد آپ بیٹھ گئے، آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں سے متوجہ ہونے کے بعد آپ نے جتنے بھی صحابہ کرام جمع تھے آپ نے سوال کیا، هل رأى احد منکم من اعمال الخیر، تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں کوئی ایک شخص اس فوت ہونے والے کی ایک نیکی کو جانتا ہے؟ هل رأى احد منکم من اعمال الخیر، یہ فوت ہونے والا شخص جس کے متعلق تم کہہ رہے ہو یہ گناہگار ہے، یہ فاسق ہے، یہ گناہ کرتا تھا، کوئی ایک شخص بھی اس کے متعلق یہ ایک نیکی کو جانتا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ آپ نے جملے ارشاد فرمائے، پیچھے سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ انہو حرست لیلتن فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فوت ہونے والے شخص کی ایک نیکی کو میں جانتا ہوں۔ وہ نیکی کیا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ فوجی لشکر جنگ سے فارغ ہونے کے بعد واپس آ رہے تھے اور رات کا وقت تھا، سارے کے سارے لوگ آرام کر رہے تھے۔ انہو حرست لیلتن فی سبیل اللہ، اسلامی لشکر کی پہرے داری پوری رات اس شخص نے دی تھی۔ اسلامی لشکر کی پہرے داری اور اس کی حفاظت کے لیے یہ جاگ کے اپنی آنکھوں کو کھول کے اور نیند کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں اسلامی لشکر کی حفاظت کے لیے یہ پوری رات جاگتا رہا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ایک نیکی کو میں یہ جانتا ہوں۔ قم، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے جنازہ پڑھا دیا، یہ جملہ سننے کے بعد آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ ثم مشى الى القبر، پھر اس جنازے کے ساتھ آپ چل پڑے، قبرستان گئے، آپ نے اسے دفن کر دیا، قبر کے اندر رکھ دیا گئے، اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، صحابہ کرام مٹی ڈال رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی اٹھا کے اس قبر والے کے اوپر ڈال رہے ہیں، اس قبر پہ آپ مٹی ڈال رہے ہیں اور اپنی زبان مبارک سے یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں۔ قابل غور اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہو، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اصحابوں کا یظنون، یہ قبر والے کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحابک یظنون انک من اہل النار، یہ تیرے سارے کے سارے دوست، تیرے سارے کے سارے یہ ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ تو گناہگار ہے، تو اہل جہنم میں سے ہے، تو گناہگار ہے، تو اہل جہنم میں سے ہے۔ وَأَشْهَدُ اِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میں گواہی دیتا ہوں تو اہل جنت میں سے ہے۔ وَأَشْهَدُ اِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میں گواہی دیتا ہوں بذات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں تو اہل جنت میں سے ہے۔ اب یہ اہل جنت میں سے کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ لوگ تو گواہی دے رہے تھے کہ یہ گناہگار ہے، اس کی نیکی کیا ہے؟ یہاں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئینہ بنے، آگے چل کے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اب دوسری حدیث دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، تین آنکھیں ایسی ہیں، تین قسم کی آنکھیں ایسی آنکھیں ہیں اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالنا درکنار ہے، جہنم میں ڈالنا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو جہنم کی آگ بھی نہیں دکھائیں گے۔ ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، جہنم میں ڈالنا دور ہے،
اللہ تعالیٰ ان 3 قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ میں نہیں دکھائیں گے۔ وہ 3 قسم کی آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وَأَعْيُنٌ وَعَيْنٌ بَكَتْ عَنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اس آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ وَعَيْنٌ بَكَتْ عَنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایک قسم کی آنکھ یہ ہے۔ دوسری آنکھ وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں اور اسلامی لشکر کی پہرہ داری کرنے والی، یہ رات کو یہ جاگنے والی یہ آنکھ، اللہ رب العالمین اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں دکھائیں گے۔ تیسری اور آخری وَعَيْنٌ كَفَتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حرام کیا، ان چیزوں کو دیکھنے سے پہلے یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے، بندہ اپنی آنکھ کو بند کر لیتا ہے۔ یہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں تو ڈالنا درکنار دور ہے، اللہ تعالیٰ ان 3 قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ میں نہیں دکھائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، ان 3 میں سے ایک آنکھ وہ بھی تھی اس صحابی رسول کی، اس شخص کی جس کے متعلق لوگ گواہی دے رہے تھے، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے راستے میں اسلامی لشکر کی یہ پہرہ داری کرنے والے لوگ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئینہ بنے ہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے آئینے کی پہلی خوبی، آئینے کی پہلی خوبی کیا ہے؟ اگر انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہو، انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ آئینہ ایک وقت میں، یہ پہلی خوبی ہے، ایک وقت میں یہ ساری کی ساری خوبیاں بھی دکھاتا ہے اور اسی وقت میں یہ خامیاں بھی دکھاتا ہے۔ یہ آئینے کی پہلی خوبی ہے، اس کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کے بعد یہ خوبیاں بھی دکھاتا ہے اور یہ خامیاں بھی دکھاتا ہے اور یہ اچھائیاں بھی دکھاتا ہے، یہ نقائص بھی دکھاتا ہے۔ انسان کے اگر کپڑے بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ہے، اگر ذرہ برابر بھی داغ اور دھبا ہے، کپڑے خوبصورت ہیں، اچھے ہیں، آئینہ یہ نہیں کہتا آج تیرے کپڑے دکھا رہا ہوں، تیری خوبصورتی دکھا رہا ہوں، کل آنا یا بعد میں آنا اس کے اوپر جو داغ اور دھبا ہے وہ پھر دکھاؤں گا۔ نہیں، آئینہ کا یہ منصف ہے اور اس کی یہ پہلی خوبی ہے، یہ ایک وقت میں اچھائیاں بھی دکھاتا ہے اور اسی وقت میں یہ غلطیاں بھی دکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہہ رہے تھے یہ گناہگار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئینہ بنے اور لوگوں سے سوال کیا، پوچھا جس کے متعلق تم کہہ رہے تھے کہ یہ گناہگار ہے، اس کی خوبی، اس کی نیکی اتنا بھاری ہے، اتنا وزنی ہے، اس کے گناہ کے اوپر وہ بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اس ایک نیکی کو قبول کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے، پتہ چلتا ہے المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم بھی آئینہ بنیں۔ اگر کسی کے اندر خامیاں دیکھ رہے ہیں، کسی کے ساتھ محبت ہے، اس کی ساری خامیاں پس پش ڈال کے ہم اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی اگر انبن ہو گئی ہے، کسی بات پہ ایسی کوئی گفتگو پہ ذرا برابر بھی اونچ نیچ ہو گئی ہے، اس بندے کی ساری خوبیاں پسے پوش ڈال کے ہم ساری کی ساری اس کی خامیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، بندے کے لیے ضروری ہے، سمجھایا گیا ہے، درس دیا گیا، بتایا گیا ہے، مومن کے لیے ضروری ہے ساتھ ساتھ یہ آئینہ بنے، اس کی خامیاں بھی دیکھے اور خوبیاں بھی دیکھے۔ صرف اس کی خامیاں بیان کرنا یہ مومن آئینے سے باہر ہو جائے گا، صرف اس کی خوبیاں بیان کرنا پھر بھی یہ آئینے سے باہر ہو جائے گا۔ آئینے کی یہ پہلی صفت اور پہلی یہ خوبی ہے، ایک وقت میں وہ خامیاں بھی دکھاتا ہے اور خوبیاں بھی دکھاتا ہے۔ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو دوسری اس کی مثال دیکھیں، ایک وقت میں آئینہ خوبیاں بھی دکھاتے اور خامیاں بھی دکھاتا ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، پھر یہ حدیثیں اور یہ دلائل سمجھ آئیں گے۔ دوسری بات، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث درج ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی رسول ہے جس کا نام ہے ابو بکرہ، ابو بکر نہیں ابو بکرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کی حالت میں ہیں، یہ وضو کرنے کے بعد مسجد کے دروازے پہ گیٹ پہ یہ پہنچے ہیں، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلے گئے، قیام سے رکوع میں چلے گئے۔ اس صحابی رسول نے قیام کو پانے کے لیے، رکوع کو پانے کے لیے اس حرص میں وہی دروازے سے گیٹ سے رکوع کرنا شروع کر دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہی دروازے سے اس رکوع کو پانے کے لیے دروازے سے رکوع میں وہ چلے گئے، فراکا رکوع میں چلے گئے، اور دروازے سے رکوع میں جب چلے گئے اسی حالت میں رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے نماز میں صف میں شامل ہو گئے۔ نماز ختم ہو گئی، صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، جو لیٹ آنے والے تھے وہ دیکھ رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اب دیکھ رہے تھے، نماز ختم ہوئی، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گئے، رکوع کو پانے کے لیے اس حرص کے لیے وہیں سے رکوع کر دیا اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں شامل ہو گئے۔ یہ ان کا عمل کرنا ہمیں معیوب لگا گئے، ہمیں اچھا نہیں لگا گئے، الٹا کہ یہ شکایت لگا رہے ہیں صحابہ کرام، انہوں نے جو عمل کیا گئے ان کا عمل یہ درست نہیں ہے، اگر آج بھی کوئی ایسا عمل کرے گا تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ رک کے ایک نکتہ سنیں، یہاں آپ صبح صبح اکثر گاڑیوں پہ، رکشوں پہ اور ان چیزوں پہ آپ صبح صبح ایک قوالی چلتی ہے، چلو سر کے بل چلتے ہیں، چلو مدینے سر کے بل چلتے ہیں، یہ قوالی چلتی۔ یہاں صحابی رسول رکوع کے لیے، نماز کو پانے کے لیے وہاں رکوع کی حالت میں سر کو جھکائے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو کیا کہا ہے؟ یہاں سر کے بل چلنا اتنا مشکل ہے، یہ رکوع میں چلنا یہ آسان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں منع کیا ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو فابیہا، اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام اس عمل کو معیوب جان رہے ہیں، اس غلطی کو معیوب جان رہے ہیں، بڑا ہی صحابہ کرام کے اوپر یہ عمل گرا گزرا ہے، تبھی تو یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ آپ نے بلا لیا ابو بکرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ عمل کیا ہے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ زادک اللہ حرصا، اے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کی حرص میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حرص میں اضافہ فرمائے۔ یہ ان کی تعریف پہ یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے ہیں۔ ابھی صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ ہم نے ان کی غلطی اور معیوب بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں گے، ابھی ڈانٹیں گے، الٹا آپ نے ان کی تعریف کر دی ہے۔ اگر میری بات آپ کے کانوں سے گزرتے ہوئے دل پہ جا رہی ہے تو آئینہ کیسے بننا ہے؟ ابھی صحابہ کرام انتظار میں تھے، ابھی ڈانٹیں گے، منع کریں گے اس عمل سے، آپ نے الٹا تعریف ہی کر دی۔ زادک اللہ حرصا، اللہ تعالیٰ آپ کی حرص میں اضافہ فرمائے۔ پھر آپ نے آگے کیا فرمایا؟ لا تعود، آج کے بعد ایسا نہیں کرنا، لا تعود، آج کے بعد ایسا نہیں کرنا۔ صحابہ کرام دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ یہاں سارے صحابہ کرام ایک غلطی پہ سارے کے سارے غلطی بتا رہے تھے، اس کے عیوب اور نقوص بتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ آئینے کی یہ پہلی خوبی اور صفت ہے، ایک وقت میں خامیاں بھی بتاتا ہے، خوبیاں بھی بتاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ نماز کو پانے کی ان کی اتنا حرص ہے، نماز کو پانے کی حرص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے۔
اگر آج بھی ہم آئینہ بنے اس انداز میں کسی کی غلطی کو دیکھ کے فوراً اس کو اس وقت ٹوک دینا، صرف غلطی پہ ہی نشانہ بنانا اور اس کی ساری کی ساری خوبیاں پچھلی بھول جانا اور صرف خامیاں ہی تلاش کرنا، یہ انسان، یہ مومن آئینے سے چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی تعریف کی ہے۔ اگر کسی کو سمجھانا ہے، دل میں بات کو بٹھانا ہے، سب سے پہلے اس بندے کی تعریف کی جائے، اس کے لیے اچھے جملے جو اس کے لیے بنتے ہیں، جو اس کی خوبیاں آپ جانتے ہیں، وہ جملے بتائیں، اس کے بعد اس کی غلطی بتائی جائے۔ اس کا اثر نہیں ہوگا، صرف غلطی ہی پہ اس کو ٹوک دیں گے اور اس کی غلطی ہی بتائیں گے، کل کو وہ اور ضدی اور سخت ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں کل کو وہ اور ضدی کہ یہ ساری غلطیاں ہی غلطیاں میری ہی ہیں، کوئی خوبیاں نہیں ہے کیا؟ خوبیاں اور خامیاں یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اندر ساری کی ساری خامیاں ہو، ساری کی ساری خوبیاں ہو۔ یہ صرف ہے جس کے اندر ساری ہی خوبیاں ہیں، وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، نقوص بھی ہو سکتی ہیں، وہ معصوم الخطا نہیں ہو سکتا۔ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو تیسری دلیل دیکھیں۔ ان دونوں باتوں سے یہ بات اس سے بڑی دلیل ہے سمجھنے کے لیے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر بھی درج ہے 28ویں پارے میں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ معروف واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے اور ایک صحابی رسول نے کفار کی طرف، مکہ والوں کی طرف خط لکھ کے ایک عورت کو خط دیا ہے جس صحابی رسول کا نام ہے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خط لکھتی ہیں، ایک عورت کے حوالے کرتی ہیں اور اسے کہتی ہیں یہ خط لے جا، کفار کے، مکہ کے فلاں فلاں سردار کے حوالے یہ خط کر دینا۔ اس سے یہ خط یہاں سے روانہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وحی آ جاتی ہے۔ آپ کے ایک صحابی نے، آپ کے ایک ساتھی نے کفار کی طرف یہ خط لکھا ہے اور وہ خط لے کے ایک عورت یہ جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدنا علی مرتضی، سیدنا مقداد، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تین صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں فارسا، آپ تو شاہ سواری کے اندر تینوں ہوئے دلیر ہیں اور بڑے شاہ سوار ہیں، اپنی سواری پہ سوار ہو جائے۔ اور ایک عورت جا رہی ہے مکہ کی طرف، اس عورت کے پاس ایک خط ہے اور وہ آپ کو روضہ خاک نامی جگہ پہ آپ کو وہ ملے گی، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ خط لے کے آؤ۔ تینوں صحابہ کرام کھڑے ہوئے، سواری پہ سوار ہوئے، چل رہے ہیں، روضہ خاک کے اوپر پہنچے جہاں آپ نے پیشن گوئی دی تھی، وہی عورت ملی ہے۔ اس عورت کو ملنے کے بعد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کہتی ہیں کہ آپ کے پاس اکتب الکتاب، آپ کے پاس ایک خط ہے، اخرج بالکتاب، اس خط کو نکال۔ آپ کے پاس ایک خط ہے، وہ خط نکال۔ یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے پاس خط نہیں ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، تنہائی میں یہ خط لے کے جا رہی ہے۔ لیکن سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے یہ ایک تو عورت ہے، ہم مرد ہیں، خط نکال کے دے دے ورنہ تیرے جسم سے لباس کو الگ کر دیا جائے گا۔ یہ عورت اپنی چوٹیوں کو کھولتی ہے، اس کے اندر خط ہے، خط نکال کے دے دیتی ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ خط لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا خط کو پڑھا گئے، پڑھنے کے بعد نیچے صحابی رسول کا نام لکھا ہوا تھا سیدنا حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اس صحابی رسول کو بلایا اور فرمایا کہ ما ھذا ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ خط لکھ کے اور ہماری ساری کی سارے یہ پلین اور ہماری یہ مخبری وہاں مکہ کی طرف داخل ہونا آپ نے بتا دیا، انہیں آگاہ کر رہی ہیں۔ ما ھذا ابی حاتم، اب کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام موجود تھے، جیسے یہ جملہ سنا
یہ خط اور ہمارے وہاں مکہ میں جانے کی خبر ایک صحابی رسول نے دی ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فوراً کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تانی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دے، ابھی اس صحابی رسول کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، ابھی مجھے حکم دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے چہروں سے بھانپ لیا، آپ نے جان لیا، بھانپ لیا، اور یہی بھانپنے کے بعد کہ یہ ابھی اس صحابہ رسول کے اس کام کے اوپر یہ اتنا ان کے اوپر یہ گھنا گزرا ہے، یہ تو قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہیں، یہ اس صحابی کو قتل کر دیں گے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ بنے اور ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہاں یہ سارے صحابہ کرام ان کے کام پہ انہیں قتل کرنے کے درپے ہو چکے ہیں، انہیں مارنے کے درپے، یہاں ایک فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ سیدنا حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے کچھ جملے کہتے ہیں، جملے کہنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صادق ابی حاتم، اے میرے صحابہ کرام، ابھی حاتم نے سچ ہی کہا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، یہ نہ کہ مرتد ہوئے ہیں، نہ کہ یہ نعوذ باللہ منافق ہوئے ہیں، نہ کہ دین اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ مسلمان ہے اور یہ بدری صحابی ہے، یہ بدری صحابی ہے۔ میری صحابہ کرام کی جماعت سن لے، یہ بدری صحابی ہیں، ان کا عمل اتنا بڑا ہے، ان کی خوبی اتنا بڑی ہے، جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ بدر والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی یہ حکم جاری کر دیا، اعملوا ما شئتم، جو چاہے عمل کرے، فقد غفرت لکم، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ان کا خط لکھنا اور یہ بھیجنا یہ چھوٹا عمل ہے، اللہ رب العالمین نے بدر والوں کو پہلے سے ہی معاف کر دیا ہے، یہ بدری صحابیاں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ بنے، آئینے کی خوبی یہ ہے ایک ہی وقت میں خوبیاں بھی دکھاتے ہیں اور خامیاں بھی دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا ابھی آپ کی خوبیاں دکھا رہا ہو، کل آنا یا بعد میں آنا خامیاں دکھاؤں گا، نہیں۔ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اگر کسی کے اندر خامی دیکھے، کسی کے اندر غلطی دیکھے، فوراً ذہن کے اندر اس بندے کی خوبی لے کے آئیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے اور یہ پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ ایک مومن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، تو مومن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ آئینہ بنے، خامیاں ہے تو خوبیاں لے کے اس کے اندر دیکھے، اگر اس کی ساری خوبیوں کو تعریف کرتا رہے، اگر اس کی خامیاں آتی ہیں تو اس کے ساتھ اتنا محبت، اتنا ولوا کہ اس کی ساری خامیاں پسے پوش خوبیاں ہی بیان کر رہا ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ آئینے کی پہلی خوبی آپ نے سنی ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ خوبیاں بھی دکھاتا ہے اور یہ خامیاں بھی دکھاتا ہے، یہ آئینے کی پہلی صفت اور پہلی خوبی ہے۔ آئینے کی دوسری خوبی کیا ہے؟ آئینے کی دوسری خوبی کیا ہے؟ آئینے کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اپنے اندر انسان اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، بڑی کام کی بات ہے، آئینے کے سامنے بندہ کھڑا ہو جائے اور آئینہ خاموش نہیں رہتا، انسان کے اندر جو کچھ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے آئینہ سب کچھ کھول کے بتا دیتا ہے، آئینہ خاموش نہیں رہتا، یہ اس کی دوسری خوبی ہے۔ اب کھڑے ہو کے دیکھنا، پریکٹیکل کر کے دیکھنا، اگر کیا ہے تو فابیہا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو، خاموش نہیں رہتا، وہ بتا دیتا ہے تیرے منہ کے اوپر، تیرے جسم کے اوپر، آپ کے کپڑوں کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر، آپ کے اندر یہ نقص ہے، یہ چیز، خاموش نہیں رہتا، اس کی یہ دوسری خوبی ہے۔ ایک مومن کے لیے بھی یہ ضروری ہے، المؤمن مرآت المؤمن، اس بات کو سمجھنے کے لیے، آئینے کی دوسری خوبی کو سمجھنے کے لیے صحیح بخاری کی اس حدیث کو آپ سنیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے دولت مند صحابی ہیں اور گھوڑوں کا بڑا ہی شوق رکھتے ہیں۔ گھوڑے کے اوپر جیسے سوار ہوتے ہیں زمین کے اوپر گر جاتے ہیں، گھوڑ سواری کرنا نہیں آ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، آپ میرے لیے دعا کرے، گھوڑوں کا بڑا ہی شوقین ہو اور میرے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں لیکن گھوڑ سواری نہیں کر سکتا، بیٹھتا ہوں گر جاتا ہوں، میرے لیے دعا کرے میں گھوڑے کی پشت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ بیٹھا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ کے اوپر، کمر کے اوپر رکھا اور دعا کی، اللہم ثبتہ، اے اللہ گھوڑے کی پشت کے اوپر انہیں مضبوطی کے ساتھ بٹھا دے اور انہیں مضبوط کر دے۔ دعا کروانے کے بعد چلے گئے، گھر پہنچے، اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں یہ دولت ہے میرے پاس اور مجھے گھوڑے کی بڑا ہی میں شوقین ہوں، جاؤ منڈی کے اندر سب سے اعلیٰ قسم کا گھوڑا خرید کے آؤ۔ یہ غلام جاتا ہے منڈی سے بات چیت کرتے ہوئے ایک شخص کو اور ساتھ اپنے ایک گھوڑا لے کے مالک کے پاس جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے پوچھتے ہیں کتنے کا خرید کیا ہو؟ جواب آتا ہے 300 درہم کا خرید کیا ہو۔ نیچے آتے ہیں، گھوڑے کو چاروں اطراف سے دیکھتے ہیں، مالک سے کہتے ہیں یہ گھوڑا آپ نے 300 درہم میں بیچا ہے، یہ مجھے لگتا ہے آپ کا گھوڑا 400 درہم کا ہے۔ سواری کرتے ہیں، سواری کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ کا گھوڑا 500 درہم کا ہے، آپ نے 300 درہم کا بیچ دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہتے ہیں آپ کا گھوڑا 600 درہم کا ہے، پھر کہتے ہیں آپ کا گھوڑا 700 درہم کا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دیکھنے کے بعد کہتے ہیں آپ کا گھوڑا 800 درہم کا ہے۔ 800 درہم لیتے ہیں اور اس مالک کو جو گھوڑا بیچنے والا تھا اسے دے دیتے ہیں، وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ غلام نے اور گھر والوں نے پوچھا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ سارے کے سارے لوگ اپنی طرف دولت لے کے آتے ہیں اور جب خرید و فروخت کرتے ہیں چیزوں کو کم کرواتے ہیں، آپ تو چیزیں بڑھاتے گئے اور 800 درہم اس کو دے دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا یہ گھوڑا اتنا بڑی قیمت کا ہے، اتنا زیادہ قیمت کا ہے۔ آئینے کو سامنے رکھنا، شاید بات آپ کو بھول نہ جائے، آئینے کو سامنے رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا یہ مجبور تھا بندہ، اس کا گھوڑا اتنا قیمت کا تھا۔ اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہوتے ہوئے میں نے آپ کے ہاتھ پہ صرف یہ بیعت نہیں کی تھی، انی بایعت، میں نے صرف یہ بیعت نہیں کی تھی علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، میں صرف زکات ادا کروں گا، نماز پڑھوں گا اور روزے رکھوں گا۔ میں نے یہ صرف بیعت نہیں کی تھی، میں نے یہ بھی بیعت کی تھی وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ حسن سلوک بھی کروں گا، خیر خی بھی کروں گا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی بیعت کی ہے اور مجھے لگا ہے یہ مجبور ہے اور اس کے ہونے کی قیمت اتنا بنتی ہے، میں نے دے دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی رسول یہ کیسے آئینہ ثابت ہوا؟ آئینے کے سامنے کھڑے وہ آئینہ خاموش نہیں رہتا، وہ بتا دیتا ہے تیرے اندر یہ خوبی، نقص اور خامی یہ ساری موجود ہے۔ یہ صحابی رسول آئینہ بنے ہیں، اس انداز میں یہ مجبور تھا اور ان کو پتا تھا گھوڑے کی قیمت اتنا زیادہ ہے، آئینہ بنے اور اس کو ساری کی ساری اس کی قیمت ادا کر دی۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی یہ دعوے دار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھی کسی کے معاملے کے اندر اگر ایسا دیکھتے ہیں کہ اس قیمت کا ہے، اتنی کی یہ چیز ہے، اسے پتہ نہیں ہے تو یہ قیمت پوری ادا کرنا ہے بہت مشکل، بہت مشکل ہے بہت مشکل۔ کیوں؟ یہ اس وقت میں ہم چل رہے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، سب لوگ یہ کھینچ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے، اگر کسی کی صلح بھی کروا رہے ہیں تو بیچ میں خرچہ مانگ رہے ہیں۔ یہ اس وقت میں چل رہے ہیں، معاشرے کے حالات ہیں، کسی کو کوئی چیز ادا کر رہے ہیں بیچ میں خرچہ مانگ رہے ہیں، میرا خرچہ، میری چاہے میری چیزیں۔ آپ اندازہ لگائیں ہماری صورتحال تو یہ ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس
صحابہ رسول نے بھی کلمہ پڑھا تھا. آئینے کی دو خوبیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور بھی خوبی ہے, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بیان کریں گے. پہلی خوبی کہ آئینہ ایک وقت میں خامیاں بھی بتاتا ہے اور خوبیاں بھی بتاتا ہے. دوسری خوبی یہ تھی کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائے, خاموش نہیں رہتا, جو چیز ہوتی ہے صحیح سے بتا دیتا ہے. مومن کو حکم دیا المؤمن مرآت المؤمن, مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. وما علینا الا